اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے، اور یہاں جتنے بیٹھے ہیں یا سن رہے ہیں یا سنیں گے ان میں جو بیمار ہیں اللہ ان کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ بیماریوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ بیماری چھوٹی ہو یا بڑی، بیماری بیماری ہوتی ہے، بیماری جسمانی ہو یا روحانی ہو، تو اللہ تعالیٰ روحانی بیماری سے بھی اور جسمانی بیماری سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ کہ اگر کوئی آدمی بیمار ہو جائے اور اس کو کوئی ڈاکٹر پرہیز بتا دے، بیمار ہو جائے اور اس کو ڈاکٹر صاحب، حکیم صاحب، طبیب صاحب اگر یوں کہہ دے کہ بھائی آپ کو فلاں چیز نہیں کھانی، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کھاتے ہیں ان چیزوں کو؟ نہیں کھاتے، رک جاتے ہیں، رک جاتے ہیں نا۔ تو ایک صاحب سے کسی صاحب نے یہ کہا کہ بھائی صاحب آپ مٹھائی کھا لو۔ کہنے لگے جی نہیں جی نہیں، مجھے ڈاکٹر صاحب نے منع کیا، میں مٹھائی نہیں کھا سکتا۔ کہنے لگے کیوں بھائی، مٹھائی تو اچھی چیز ہے۔ بولے نہیں، میں پہلے کھایا کرتا تھا لیکن اب ڈاکٹر صاحب نے مجھے منع کر دیا، اس لیے جب سے ڈاکٹر صاحب نے منع کیا ہے میں نے مٹھائی چھوڑ دی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے گوشت پر پابندی لگائی ہے، میں بڑے کا گوشت نہیں کھاتا، مجھے نقصان دیتا ہے۔ کسی کو ڈاکٹر کہتا ہے کہ بکرے کا نہیں کھانا، صرف مرغا کھا سکتے ہو، مچھلی کھا سکتے ہو، وائٹ میٹ۔ سالوں سال کھاتا ہے بکرے کا، بھینس کا، لیکن اچانک ڈاکٹر کے کہتے ہی مان جاتا ہے، رک جاتا ہے۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا بھائی؟ بعض ایسے بھی ہیں کہ جن کو ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس مرض کا علاج یہ ہے کہ آپ کو نہ میٹھا کھانا، نہ کوئی گوشت کھانا، نہ مچھلی کھانا۔ آدمی رک جاتا ہے، فوراً رک جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی رک جائے تو اس سے پوچھو کہ بھینس کا گوشت حلال ہے کہ حرام؟ بھینس کا گوشت حلال ہے کہ حرام؟ زور سے بولو۔ حلال۔ اگر بکرے کا گوشت کھانے کو ڈاکٹر نے منع کیا ہے تو بکرے کا گوشت حلال ہوتا ہے کہ حرام؟ اور اگر کوئی طبیب یوں کہہ دے کہ مٹھائی نہیں کھانا، تو بتاؤ مٹھائی حرام ہوتی ہے کہ حلال؟ گویا کہ حلال چیزوں کو ڈاکٹر نے منع کر دیا اور تو نے چھوڑ دیا، تو کیا نبی کے فرمان میں یہ نہیں آیا کہ حرام کو حرام کی جگہ استعمال نہ کرو؟ تو حرام کو نہیں چھوڑتا تو ڈاکٹر کے کہنے سے حلال کو چھوڑ دیتا ہے۔ ایک ڈاکٹر نے کہا حلال چیز کو چھوڑ دے، آدمی فوراً چھوڑ دیتا ہے۔ میرے نبی نے کہا کہ شراب چھوڑ دو، آج مسلمان شراب نہیں چھوڑتا۔ شراب تو حلال نہیں ہے نا، نبی نے حرام چیزوں کو کہا چھوڑنے کے لیے، لیکن یہ مسلمان حرام کو چھوڑنے کو تیار نہیں، حضور کی شکل بنانے کو تیار نہیں، قرآن کو پکڑنے کو تیار نہیں، اپنے اخلاق رذیلہ کو ختم کرنے کو تیار نہیں، لیکن کہتا ہے اگر زبردستی کرے کوئی کہ ابا بھائی کھا لیجئے، آج تو آپ بہت دن کے بعد ہمارے یہاں مہمان بن کر آئے ہیں، تھوڑا سا میٹھا چکھ لیجئے۔ کہنے لگے نہیں، بات دراصل یہ ہے کہ وہ میرا ڈاکٹر جو ہے نا بڑا مخلص ہے، بڑی محبت کرتا ہے مجھ سے، کیونکہ میری حالت جب بگڑتی ہے تو اس کو بڑا صدمہ ہوتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے، اس کو بڑا وقت لگتا ہے پھر اس کو ریکور کرنے میں، دوائیوں کی خوراک اسے الٹ پلٹ کرنی پڑتی ہے، کہتا ہے نا۔ لیکن اس کا ایک ہی جواب ہوتا ہے، نہیں نہیں مجھے نہیں کھانا، نہیں نہیں مجھے نہیں کھانا، میرا ڈاکٹر بڑا محسن ہے، میرا خیر خواہ ہے۔ اللہ کی قسم ڈاکٹر محسن اس وقت تک ہے جب تک آپ اسے فیس دیتے ہیں،
آپ اسے فیس دینا بند کر دیں، وہ آپ کی محسنیت اس کے اندر سے ختم ہو جائے گی۔ جب تک آپ کی جیب میں پیسہ ہے وہ آپ کا محسن ہے، وہ آپ کا ہمدرد ہے، وہ آپ کو علاج بتا رہا ہے، وہ آپ کو دوائیں دے رہا ہے۔ آپ یوں کہہ دو کہ ڈاکٹر صاحب فیس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، وہ کہے گا جائیے کہیں اور دکھائیے، سرکاری اسپتال میں جائیے۔ اور میں یوں کہوں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ارے وہ تو تب تک تجھے دیکھتا ہے جب تک فیس رہتی ہے تیری جیب میں، لیکن محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو دیکھ کہ تو قبر میں جاتا ہے تو سب سے پہلے تجھے دیدار کرایا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس وقت تیرا ڈاکٹر نہیں جاتا، اس وقت تیرا طبیب نہیں جاتا، اس وقت تیرے حالات کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزرے گی کہ میرا کلمہ پڑھنے والا آج اس شکل میں حاضر ہوا ہے۔ تیری شکل کو دیکھ کر حضور نے اگر قبر میں چہرہ پھیر لیا تو سمجھ کہ تیرا محسن کون تھا، اور اگر محسن نے ہی چہرہ پھیر لیا تو پھر تیرے لیے نجات کا ذریعہ کیسے بنے گا؟ اور یہی نہیں بلکہ قیامت کے دن یہ تیرا محسن، یہ ڈاکٹر اور طبیب تیری جیب سے پیسے ختم ہونے کے بعد چھوڑ دیتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیتے جی تیری رہنمائی کر رہے ہیں، مرنے کے بعد قبر میں تجھے دیکھنے آ رہے ہیں اور کہیں گے فرشتوں سے کہ چھوڑ دو اس کو، کیونکہ اس نے میرے کلمے کی لاج رکھ کر اس کی تعلیمات پر عمل کیا ہے۔ تو فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سن کر پھر تجھے تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ اور یہی نہیں ساتھ چھوڑا، کل قیامت کا دن ہوگا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوں گے اور امتی کو پہچان کر گلے لگا کر کہیں گے کہ میرے امتی پریشان نہ ہو، چل تو میرے ساتھ جنت میں چل۔